تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمشود دحا تم پہ کروڑوں درود۔ تلاوت کردہ آیت پاک کے مفہوم اور معنی و مطالب سمجھنے سمجھانے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دربار میں جھوم کر والہانہ انداز میں غلامانہ طور پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ماہ رجب المرجب کی 25 تاریخ ہے۔ کل وہ مقدس تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں یعنی 26 رجب المرجب کی تاریخ اور 27ویں شب ہے، جسے ہم اور آپ شب معراج النبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ شب معراج یہ کیا چیز ہے؟ معراج کی رات اگر نہ ہوتی تو یہ نمازیں ہمیں نہ ملتی۔ یہ شب معراج میں اللہ نے اپنے محبوب کو امت کے لیے نماز کی شکل میں تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ اب یہ شب معراج ہے کیا؟ میں نے جو آیت پاک پڑھی، خلاق کائنات کا ارشاد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں تک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نام عینی ولا ینام قلبی، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سونا تمہاری طرح نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں جب سوتا ہوں تو حالت یہ بنتی ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار ہوتا ہے۔ جب نبی کا سونا اور ہے، امتی کا سونا اور ہے، تب سونا ایک دوسرے کی طرح نہیں تو پھر ذات ایک دوسرے کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ام ہانی کے گھر سرکار کی پھوپھی ہیں، ان کے گھر سرکار محب استراحت ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل چھت کی طرف سے داخل ہوئے، چھت پر مارا، چھت پھٹ گئی، اندر داخل ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ دروازے کی طرف سے داخل ہوئے، آقا کریم سو رہے ہیں۔ اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ کرو۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں پروردگار تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ تیرا محبوب تو محب استراحت ہے، بیدار کروں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، مجھے تو جگانے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم، تیرا محبوب ہے، بارگاہ کا ادب کیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، کیسے جگاؤں نبی کو؟ تو رب ارشاد فرماتا اے جبریل فقبل قدمہ، اے جبریل میرے محبوب کے طلبوں کو بوسہ دو، میرا نبی بیدار ہو جائے گا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ کون بوسہ دے رہا ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل امین، جن کی طاقت کا عالم یہ ہے
کہ وہ ایک پل جھپکتے ہی زمین پر اللہ کا پیغام اللہ کے نبی کو پہنچا کر اور فوراً آسمان پر بھی چلے جاتے، سدرا پہ بھی، جن کی طاقت اور رفتار کا عالم یہ، لیکن وہ نبی کے قدموں میں بوسہ دے رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں کو بوسہ دیا۔ جبریل نے اپنی کافوری زبان نبی کے طلبوں سے مس کی، ٹھنڈک محسوس ہوئی، میرے آقا نے اپنی چشمانے مبارک کو کھول دیا۔ اب فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ کا پروردگار آپ کو بلا رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، مشتاق ہے آپ کی ملاقات کا۔ اور یا رسول اللہ، میں تنہا نہیں آیا ہوں، باہر 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ کرو۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر سید الملائکہ حضرت جبریل امین نے مجھے میرے سینے کو شک کیا اور پھر میرے سینے سے کچھ نکالا، اسے آب زمزم سے دھویا اور پھر میرے سینے پر رکھ دیا، اور اس کے بعد حضرت جبریل امین نے آپ کو معراج کا دولہا بنایا ہے۔ اللہ اکبر! غور کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا دولہا بنایا گیا ہے۔ براق حاضر ہے، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی سواری کے لیے جنت سے براق بھی آیا ہے، چلیں اس پر سوار ہو جائے۔ مصطفیٰ براق پر سوار ہونے کے لیے قریب پہنچتے ہیں، فوراً سکتہ طاری ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں۔ سید الملائکہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا بات ہے، بیٹھیے سواری پر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں ذرا غور کرو، ہم گنہگاروں کو مصطفیٰ کیسے یاد فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں، اے جبریل، آج تم میری سواری کے لیے براق لے کر آئے ہو، مگر کل پل صراط پر جب میری امت گزرے گی تو وہ کیسے گزرے گی، اس کے انتظامات کیا ہوں گے؟ حضرت جبریل نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا پروردگار، تیرا محبوب یہ عرض کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل، میرے محبوب سے کہہ دو امت کی فکر نہ کریں، جس طرح تمہارے لیے ہم نے براق بھیجا ہے ایسے ہی امت کے لیے بھی براق بھیج دیں گے۔ شب معراج ہے، مصطفیٰ امت کو فراموش نہیں کر رہے، ذہن و فکر کو حاضر کیجئے۔ اچھا، ایک نقطہ دیکھیے یہاں پر کہ جب آسمانوں پر سدرا پر رب کو بلانا تھا محبوب کو، تو پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈائریکٹ حرم شریف سے سیدھے آسمان پہ اٹھ جاتا براق، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ 1200 کلومیٹر تقریباً کا فاصلہ ہے بیت المقدس کا، وہاں پر سید الملائکہ حرم سے لے کر چلے اور مسجد اقصی میں پہنچے۔ ذرا ذہن و فکر کو حاضر کیجئے، 1200 کلومیٹر کا سفر، کتنی تیز سے براق گیا ہوگا کہ ایک پلک جھپکتے میں پہنچ بھی گیا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، میرا جب گزر حضرت موسیٰ کی قبر سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا ذہن و فکر کو حاضر کرو، ارے جب موسیٰ قبر میں زندہ ہے تو جن کے صدقے میں موسیٰ کو نبوت ملی وہ اپنی قبر میں کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں آئے۔ اب ذہن کو حاضر کیجئے، حرم سے لے کر مسجد اقصی تک یہ معراج نہیں ہے، سفر کی معراج نہیں ہے، نہ معراج سفر ہے، یہ سیر ہے۔ اور سفر میں اور سیر میں فرق ہوتا ہے۔ آدمی جب سفر کرتا ہے تو تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے، اور جب سیر کرتا ہے تو تمام چیزیں، تمام نظارے دیکھتے ہوئے جاتا ہے۔ تو سیر اور معراج میں فرق ہے۔ لیکن جو مسجد حرام سے لے کر
مسجد اقصی تک کے سفر کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اور بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جو اس کو معراج کا سفر نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور معراج سدرۃ المنتہا سے لے کر معراج تک جو نہیں مانے گا وہ محروم ہو جائے گا برکتوں سے۔ تو اس کے 3 درجے رکھے گئے ہیں، ایک اسرا، ایک معراج، ایک اعراج۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے، گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے ہیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبریل نے براق باندھ دیا، اذان پڑھی، اس کے بعد دیکھا پوری مسجد بھری ہوئی ہے، ساری مسجد فل ہے۔ اللہ کے حبیب سے حضرت جبریل فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تمام انبیاء کی مبارک ذاتیں ہیں جو صفیں لگا کر بیٹھی ہیں۔ ذہن و فکر کو حاضر کیجئے، نبی کا مقام دیکھو کیا ہے، سب اشرا ہے، بیت المقدس ہے، ابراہیم بھی موجود، موسیٰ بھی موجود، تمام انبیاء موجود۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کہ آخر آج نماز پڑھائے گا کون، کون امامت کرے گا، آج کس کو یہ شرف ملے گا کہ نبیوں کی امامت کرے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تب تک سید الملائکہ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آگے آئیں نماز پڑھائیں۔ ذرا ذہن کو آگے کیجئے، مصطفیٰ جان رحمت سب سے آگے اور حضرت عیسیٰ سب سے پیچھے، مصطفیٰ سب سے آگے اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر سب پیچھے اور مصطفیٰ آگے۔ اب مصطفیٰ کی شان دیکھو کہ حضرت عیسیٰ کا سر حضرت موسیٰ کے قدموں میں ہے، حضرت موسیٰ کا سر حضرت ہارون کے قدموں میں ہے، ہارون کا سر سلیمان کے قدموں میں ہے، سلیمان کا سر داؤد کے قدموں میں ہے، داؤد کا سر حضرت ذوالقرنین کے قدموں میں ہے، ان کا سر یحییٰ کے قدموں میں ہے، یحییٰ کا سر زکریا کے قدموں میں ہے، زکریا کا سر حضرت شعیب کے قدموں میں ہے، اور شعیب کا سر حضرت ہود کے قدموں میں ہے، حضرت ہود کا سر حضرت دانیال کے قدموں میں ہے، دانیال کا سر حضرت لوط کے قدموں میں ہے، اور لوط کا سر حضرت الیاس کے قدموں میں ہے، حضرت الیاس کا سر حضرت اسماعیل کے قدموں میں ہے، اسماعیل کا سر یعقوب کے قدموں میں ہے، یعقوب کا سر ابراہیم کے قدموں میں ہے، ابراہیم کا سر نوح کے قدموں میں ہے، نوح کا سر آدم کے قدموں میں ہے۔ جب اتنے سر جھکتے ہیں تب جا کر کوئی سید الانبیاء اور امام الانبیاء بنتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ یہ معراج کی ایک مصلیت یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ سارے نبیوں کو مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے، اس لیے بھی معراج رکھی گئی ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی، نماز پڑھی، نماز کے بعد موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی پاک نے ایک بات جو کہی تھی وہ میرے دل میں لگ گئی ہے۔ بات یہ تھی کہ میں نے مانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، لیکن انہوں نے جو یہ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یہ چیز مجھے احساس ہوا اس چیز کا۔ اللہ کے حبیب تو غیبداں تھے، جان رہے تھے کہ موسیٰ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، ذہنی خلیان میں مبتلا کیوں ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو جان ہی رہے ہیں، کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں؟ کہا کہو۔
کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح؟ کہا ہاں، آؤ میں تمہیں اپنی امت کے ایک مولوی سے ملاقات کرا دوں۔ اللہ کے حبیب نے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو آواز دیا۔ امام غزالی کی روح آئی، اللہ کے حبیب نے فرمایا اے غزالی، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے ملاقات کر لو۔ حضرت موسیٰ کو سلام عرض کرتے ہیں امام غزالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہتے ہیں محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن غزالی۔ موسیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارا نام پوچھا تھا نہ کہ پورے خاندان کا، میں نے پوچھا تمہارا نام کیا، کہہ دیتے غزالی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، یہ پورے خاندان پورے کنبے کے پورے آبا و اجداد کا نام بتانے لگے۔ حضرت موسیٰ سے امام غزالی نے عرض کیا حضور گستاخی معاف ہو، میں بھی آپ سے پوچھوں کہ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے